السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا و مصلیٰ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ خشوع خضوع کیا نماز کا رکن ہے یا پھر سنتوں میں سے ہے، یا پھر نماز کے فرائض میں سے ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ خشوع خضوع نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی جس نماز کے اندر خشوع خضوع نہ ہو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ خشوع خضوع نماز کی فضیلتوں میں سے ہے۔ جس قدر نماز کے اندر خشوع ہوگا، اطمینان اور سکون کا مادہ پایا جائے گا، اسی طرح سے اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ بہرحال علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ الصحیح الاول، پہلا قول زیادہ درست ہے، یعنی خشوع خضوع نماز کے فرائض میں سے ہے، اس لیے کہ متعدد احادیث شریفہ اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ خشوع خضوع نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے۔ جس طرح سے انسان کی باڈی ہے، اگر اس باڈی میں روح نہ ہو، جان نہ ہو، تو اس باڈی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے جس نماز کے اندر خشوع خضوع نہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس نماز کی قدر و منزلت کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلوات افترضہن اللہ تعالی، رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جس نے بہترین طریقے سے وضو کیا اور نمازوں کو اول وقت میں ادا کیا، واتم رکوعہن وخشوعہن، اور رکوع اچھی طرح سے کیا، خشوع خضوع کا خیال رکھا، کان لہ عہد علی اللہ ان یغفر لہ، اللہ رب العالمین کا عہد ہے، وعدہ ہے اس نمازی کے لیے کہ اسے بخش دے۔ تو اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازوں کے اندر خشوع خضوع کو واجب قرار دیا۔ جب خشوع خضوع پایا جائے گا، جبھی اللہ رب العالمین اس نمازی کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ اسے بخش دے گا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ خشوع خضوع کا معنی ہوا عاجزی، انکساری، تذلل، تواضع، نماز کے اندر اطمینان اور سکون کا مظاہرہ کیا جائے،
التفات سے بچا جائے، ادھر ادھر تاکنے جھانکنے سے پرہیز کیا جائے، اور جتنی طاقت ہو قرآنی آیات پر غور و خوض کیا جائے، اور اسی طرح سے اپنی نظر کو سجدگاہ میں رکھا جائے، اس کو خشوع کہیں گے۔ ایک دوسری حدیث ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، نہ قیام کا خیال تھا، نہ رکوع کا خیال تھا، اور نہ ہی سجدے کا خیال کر رہا تھا، جھٹ جھٹ سے نماز پڑھ رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو مات ھذا علی حالہ ھذہ مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آدمی اسی طرح نماز پڑھتا ہوا مر گیا تو پھر یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہیں مرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی لا یتم رکوعہ وینقر فی سجودہ مثل الجائع یأکل التمرۃ والتمرتان لا یغنیان عنہ شیئا۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ جو آدمی رکوع کو مکمل نہیں کرتا، سجدے کو مکمل نہیں کرتا، ٹھونگے مارتا ہے نماز کے اندر، یعنی کوے جس طرح سے چونچ مارتا ہے اسی طرح سے نماز کو ادا کرتا ہے، یعنی خشوع خضوع کا بھرپور خیال نہیں رکھتا ہے، تو اس کی مثال اس طرح سے ہے جو ایک شدت سے تڑپتا ہوا انسان، یعنی شدت کی بھوک سے تڑپتا ہوا انسان ایک کھجور کھاتا ہے یا 2 کھجور کھاتا ہے تو اس کی بھوک نہیں مٹتی ہے۔ تو جو آدمی نماز کے اندر خشوع خضوع کا خیال نہیں رکھتا تو اس بھوکے انسان کی طرح ہے جسے 1 کھجور دیا جائے یا 2 کھجور دیا جائے، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ عزیز طلبہ، تو نماز کے اندر خشوع خضوع کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک مشہور حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی احمد کی روایت ہے، اسوأ الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا چوروں میں سب سے زیادہ برا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاتہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز کے اندر کس طرح سے چوری کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نمازوں کے رکوع کو مکمل نہیں کرتا، نمازوں کے سجود کو پورا نہیں کرتا، یہ سب سے زیادہ برا چور ہے۔ تو ان احادیث کو سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خشوع خضوع سب سے اہم چیز ہے، نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے، اس کے بغیر نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ خشوع خضوع
میری امت میں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اول شیء یرفع من هذه الامة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا۔ اس امت سے یعنی امت محمدیہ سے جو سب سے پہلی چیز اٹھائی جائے گی وہ ہے خشوع، یہاں تک کہ اس امت کے اندر کسی کو بھی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والا تو نہیں دیکھے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی بڑی پیشن گوئی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہمارا ذہن کہاں پر ہے؟ کوئی خیال نہیں، ایک پڑھی یا دو پڑھی، تین پڑھی یا چار پڑھی، یہ حالت ہماری بنی ہوئی ہے نماز کے اندر خشوع نہ ہونے کی وجہ سے۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْخُشُوعِ هَلْ هُوَ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ أَوْ مِنْ فَضَائِلِهَا۔ علماء نے اختلاف کیا ہے خشوع کے تعلق سے، کیا وہ نماز کے فرائض میں سے ہے، او من فضائلها، یا پھر نماز کے فضیلتوں میں سے ہے۔ علی قولین، دونوں قول کی صورت میں کہا گیا ہے الصحیح الاول، پہلا قول زیادہ درست ہے، یعنی نماز کی فرضیت میں سے ہے، نماز کے فرائض میں سے ہے خشوع خضوع۔ وقیل ثانی، اور ایک قول کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسرا قول زیادہ صحیح ہے، لیکن اس قول کی تائید احادیث شریفہ سے زیادہ نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے پہلا قول زیادہ درست ہے۔ عبد الواحد بن زید علماء کا اجماع نقل کیا ہے اس بات پر کہ انہ لیس للعبد الا ما اقل من صلاتہ، یعنی بندے کے لیے اتنا ہی ہے جتنا وہ نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کر سکتا ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنا اس کا پاور ہے، اتنا ہی وہ نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے ایمان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موازنہ کریں گے تو یہ ناممکن ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے نماز پڑھتے تھے اسی طرح سے ہم بھی نماز پڑھیں گے، یہ اچھی بات ہے، یہ انسان کا خیال ہونا چاہیے، اور انسان کو نماز کے اندر اس طرح سے ذہن لگانا چاہیے کہ اس کا ذہن ادھر ادھر نہ بکھرے۔ جتنی طاقت ہے نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، طاقت سے باہر نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها، یعنی انسان کی جتنی طاقت ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین بوجھ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو طاقت کے مطابق خشوع خضوع پیدا کرنا ہے۔ حکاہ النسابوری فی تفسیرہ، نسابوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں۔ یہ نسابوری کون ہے؟ ان کا نام ہے امام نظام الدین الحسن بن محمد بن الحسین الخراسانی، اور تفسیر کا نام ہے غرائب القرآن ورغائب الفرقان، یہ ان کی تفسیر ہے۔ تو اپنی تفسیر کے اندر وہ کہتے ہیں وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُهُ تَعَالَى، یعنی انسان اپنی طاقت کے مطابق نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرے گا، اس کی دلیل رب العالمین کا یہ قول ہے
سورہ محمد آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو جتنی طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، اتنا ہی وہ غور و فکر کرے گا۔ آگے لکھتے ہیں وَتَدَبُّرُ لَا يَتَصَوَّرُ بِدُونِ الْعُقُوفِ عَلَى الْمَعْنَى، ٹھہرے بغیر، رکے بغیر تدبر کرنا ممکن نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، رک جائیے، پھر اس کے بعد غور و فکر کیجیے۔ ٹھہریں گے تب نہ معنی پر غور و فکر کیا جائے گا۔ جہاں تک نماز پڑھنے کی بات ہے تو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی وہ قرات کرتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں۔ تو مقتدی حضرات کس طرح سے غور و فکر کریں گے؟ جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اسی کے بقدر وہ غور و فکر کرے گا۔ اگر رک جائے یا ٹھہر جائے تو پھر اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو تازہ کرنے کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ والغفلۃ تضاد الذکر، اور غفلت جو ہے ذکر کا اپوزٹ ہے، الٹا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ بھی غافلوں میں سے نہ ہو جائیے، بلکہ مجھے یاد کرتے رہیے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 43۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ یعنی نشے کی حالت میں انسان سمجھ نہیں پاتا، جان نہیں پاتا کیا کچھ وہ بول رہا ہے، کیونکہ عقل کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ ہو سکتا ہو کہ قرات کرتے وقت غلط قرات کر دے اور معنی و مفہوم غلط ہو جائے۔ نشے کی حالت میں خشوع و خضوع کا خیال نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور ویسے بھی تو نشہ حرام ہی ہے آلریڈی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نہا للسکران، نشے سے چور چور انسان کو نماز پڑھنے سے منع کیا۔ والمستغرق فی ہموم الدنیا بمنزلتہ، اور دنیا کے غموں میں ڈوبنے والے انسان کو بھی نماز پڑھنے سے منع کیا، بمنزلتہ، خشوع و خضوع کا رتبہ بتانے کے لیے۔ دنیا کے غم، دنیا کے غموں میں انسان مبتلا ہو گیا بہت زیادہ، اور اس کے عقل کا ٹھکانہ نہیں رہا، تو ایسے انسان کو بھی، یعنی پاگل ہو گیا، اس کو بھی نماز پڑھنے سے منع کیا۔ واللغو، اور لغو کس کو کہیں گے؟
قال الزجاج، زجاج کا نام ہے ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بغدادی، ان کی تاریخ پیدائش 241 ہجری اور وفات 311 ہجری۔ تو امام زجاج کہتے ہیں، یہ نحوی عالم ہے، ان کا کہنا ہے کہ لغو کہیں گے ہوا کل باطل و لہو و ہزل و معصیت وما لا یجمل من القول والفعل، ہر گندی بات، ہر باطل بات اور ہر بری بات اور ہر بیہودگی بات جو قولاً اور فعلاً انسان کو زیبا نہیں دیتا، اسے کیا کہیں گے؟ لغو کہیں گے۔ اسی طرح سے صاحب تفسیر یعنی علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور دیگر اقوال لغو کے تحت میں نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے لغو کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ ان اللغو ہونا شرک، نماز کے اندر جو لغو سے منع کیا ہے تو شرک کرنے سے، یعنی آپ جو نماز پڑھیں گے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کسی دوسرے کے لیے یہ نماز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دوسروں کے لیے ہو جائے تو پھر یہ لغو میں شمار ہوگا۔ اسی طرح سے امام حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انہ المعاصی کلہا، کہ لغو کہیں گے جو بھی بری باتیں ہیں اور جو بھی گناہ کے کام ہیں وہ لغو میں شمار ہوگا۔ تو نماز کی حالت میں لغو سے بچنا ہے، دور رہنا ہے جو بھی ہو، اور یہ مومنین کی صفت ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں اور لغو سے دور رہتے ہیں۔ یہیں سے آج اپنا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے درس کو بڑھائیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔